بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حقیقت یہ ہے کہ ویلاگ کرنے کے لیے طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ جو ہماری وطنی صورتحال ہے وہ اس حد تک مخدوش ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بظاہر جو موجودہ حکومت ہے اس کے کریڈٹ پہ بشمار چیزیں ہیں، اس سے بدترین حالت میں ملک کو لیا اور اس کو ڈیفالٹ سے نکالا، بچایا۔ ایک بہت بڑی سربراہان کانفرنس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO انعقاد کرا کے پوری دنیا میں ڈنکا بجایا۔ یہاں پہ کرکٹ کی ریل پہل ہے، ایک ٹیم بنگلہ دیش گئی ہے، انگلینڈ کھیل رہی ہے اور راوی چین لکھ رہا ہے IMF کے فنڈز آ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک ایک تاریخی نفع دے رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے کسب پرسی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، خلق شار کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تو میرا عقیدہ ہمیشہ سے ہے کہ سیاسی استحکام جب آئے گا تو اقتصادی ترقی کے فائدے بھی لے سکیں گے یا اقتصادی ترقی خود بخود ہو جائے گی۔ ساری ترقیاں جو ہے اس کی کوکھ سے جنم لینا۔ بہرحال سیاسی عدم استحکام 2014 یہ تاریخ نہیں بھولنی، جب 2 کارٹون آئے تھے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے، کس کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ کے دم چھلے بن کے مورے بن کے آئے تھے اور وہ تماشا دکھانے آئے تھے ڈی چوک کے اندر۔ بہرحال وہاں سے شروع تماشا 2018 میں آ کے پہلے سے ختم کیا تو ایک ہائیبرڈ نظام لایا گیا، اور اس ہائیبرڈ نظام کو جب ختم کیا گیا تو مزید اس کو 2 چند کر کے ہائیبرڈ نظام لانا پڑا۔ پھر اس کے بعد نگران حکومت اس سے زیادہ ہائیبرڈ آئی، اور پھر اس کے بعد آج کے نظام بھی اسی ہائیبرڈ نظام کا تسلسل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ 8 فروری کا الیکشن سامنے آئے تو خدارا 25 جولائی 2018 کا الیکشن نہ بھولیں۔ یہ عمران خان صاحب کو تو سہولت ہے۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے ہٹلر کی کتاب جو اسے 1925 میں لکھی تھی، مائنڈ کیمپ، بہت زبردست سوانح عمری ہے، کمال کیا۔ اس میں نے بات بڑی زبردست کی کیونکہ ہٹلر کا سارا نظام، ساری مقبولیت جو تھی وہ جھوٹ کے اوپر قائم تھی۔ اس نے ایک وزیر بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا جوزف گوئبل۔ جوزف گوئبل دنیا میں اب ضرب المثل بنی ہے جھوٹ میں، جیسے حاتم طائی کی طرح سخی، فلان کی طرح فلانا، رستم سراب کی طرح بڑے پہلوان۔ اسی طریقے سے جوزف گوئبل جو ہے وہ جھوٹ کے اندر غیر معمولی صلاحیت تھی۔ تو ہٹلر نے اپنی کتاب میں لکھا، جوزف گوئبل اس کے بعد کی پیداوار ہے، یہ زیادہ اس کا مشہوری ہے۔ اس نے کہا جی کہ جب آپ ایک بہت بہنگم قسم کا دیو ہیکل سفید جھوٹ، ہٹا کٹا جھوٹ جب بولتے ہیں تو لوگ اس میں کیوں یقین کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کا جھوٹ بھی گھڑا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک اس ریئیکشن میں کہ اس طریقے سے سچ کو روند کے، بےایمانہ طریقے سے روند کے اس میں سے جھوٹ کو گھڑا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا یہ سچ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک طالبہ کے ریپ کی کہانی سنائی گئی۔ اب آپ تحریک انصاف والے چونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر ہے اور آپریٹر ہے، وہ تو کبھی ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی جرت نہیں ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے آنکھوں سے لائن ٹی وی پہ، میں بھی لاگ کرتا ہوں ان کا اور بتائیں کہ کیسے دیکھا، لیکن یہ چونکہ یہ بالکل ناپید، بے سری، بالکل جھوٹ کی ببری کہانی ہے، اس لیے اس پہ کوئی اسے بات نہیں ہوتی۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ لوگوں جب کوئی تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے خبر لائے تو اس سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی اللہ تعالی حکم دیا۔ پھر احادیث مبارکہ کہ ایک شخص منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی بات کو آگے پھیلائے، لیکن یہ چونکہ ہمارا نظام پورے کا پورے جھوٹ، اور ایک ہمارا قومی رہنما اس نے تو اس جھوٹ سے اتنی سیاست کو پروان چڑھایا ہے کہ آپ وہاں پہ تو آپ کے سچ کو لے کے نہ جائیں، بیچارہ سچ کو مار کے دھواں کر کے نکالیں گے۔ چنانچہ اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہم نظام جو ہے لے کے آئے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے نظام برباد کیا ہے وہی مسیح بن کے آئے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے اس مملکت کو
جناب باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے، اس سے پہلے ظہیر الاسلام کے ساتھ مل کے، راحیل شریف کے ساتھ مل کے اس مملکت کو اس جگہ پہنچایا، وہی ہمارے مسیح بن کے پھر رہے ہیں۔ اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، بلاول صاحب کی ابھی تقریر ختم ہوئی کوئی 1 گھنٹہ پہلے، یقین جانے کو تقریر مجھے دہلاتی ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں پچھلے 3 ہفتے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، آئینی ترمیم ہوگی اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق ہوں گے اور تحریک انصاف بھی اس میں مورد تصدیق ثبت کرے گی۔ اب تحریک انصاف کا ایک بڑا مخبص ہے، ظاہر ہے ان کے چیئرمین اندر ہے، وہ چیئرمین کے پاس ان کو فیسلٹی دیتے ہیں، تو چیئرمین کو تو ایک ہی پتہ ہے کہ چونکہ وہ تو انہوں نے ایک ہی بتایا ہوئے لوگوں کے، اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کے ہو، کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی کہ اگر یہ پاکستان عمران خان کو لے آئے تو اس کو چلنا چاہیے، عمران خان کو نہیں لاتے تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ عام طریقے سے والے کہتے ہیں، جب میرے ساتھ آتے ہیں بات کرتے اس ملک کو کیا فائدہ۔ چلو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے اعمال کے اندر برکت ڈالے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جھوٹ کے ساتھ اس سے جو بھی لوگوں کو ہوتا ہے، پتہ نہیں کو تعلیم ہے نہیں، جہالت ہے، نئے نئے لوگوں کو سیاست کو بال چڑھا ہوا ہے، ان پہ ایک ہیجان ہے، سیاسی ہیجان، نہ ان کو 2 سال پہلے کوئی سیاست کا پتہ تھا، نہ آگے وہ پتہ ہے، لیکن ایک چکمے میں آئے ہوئے جھوٹ کے۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا رخ جو ہے کسی نہ کسی حد تک متعین کر جائے گی۔ اب اس کی 3 صورت ہے، یہ بلاول صاحب کی تقریر کو میں نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ 3 صورتحال ہے۔ اول تو ان کو یقین ہے کہ جب کل پرسوں آئے گی آئینی ترمیم، یا کل پیش کی جائے گی، کل اگر اسمبلی میں نہ پیش کی گئی تو پرسوں اتوار کو ووٹنگ ہوگی یا کل ووٹنگ ہوگی، اگر پرسوں بھی پیش کی گئی تو پرسوں شام تک ووٹ ہو جائے گی۔ یہ ترمیم جو ہے 19، 20، 21 کو کسی دن 21 سے پہلے یہ ترمیم قبول ہو جائے گی۔ اچھا، اب بلاول صاحب نے جو کہی ہے میں بھی اس کو دہراتا ہوں کہ ان کی خواہش ہے، انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، بلاول کی، میں نے اس کی بہت تعریفیں کی، جتنی کی کم ہے۔ انہوں نے بالکل بغیر الفاظ چبائے ہر بلوچستان گئے، پشاور گئے، لاہور گئے، ہر جگہ باس پہ خطاب کیا اور بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے، اور یہ نہیں کہ چھپ کے نہیں، دن دھڑلے اس کا دفاع کیا، دلائل دیے، جنہوں نے آرگو کیا، وکیلوں نے کیا، ان کو وہاں پہ انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ہونا تھا ہو گیا، جنہوں نے نہیں ہونا تھا نہ ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو بغیر کسی اس کے الفاظ چبائے اس اسکیم کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ ہمیں یہ ترمیم چاہیے۔ ظاہر ہے حکومت کا خیال تھا کہ 15، 20، 30، 40 ترامیم اکٹھی آئیں گی، ان میں سے جو وقتی طور پہ ٹالیہ سے ٹال دیں گے، لیکن جو کورٹ ترامیم ہے وہ آنی ہے۔ کورٹ ترامیم جو ہے نا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کے بارے میں ان کا رویہ بڑا معتدل ہے۔ نہیں صحیح، میں کون کب کہہ رہا ہوں صحیح ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو ہنر استعمال ہے۔ آپ کے پاس چوائسز جو ہے، جو لولی لنگڑی جمہوریت، اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اگر 25 جولائی 2018 کا آج کی الیکشن اب جمہوریت مان لیا، یا 9 فروری کا جو ہے فارم 47 کا الیکشن آپ نے مان لیا، تو یہ پھر جمہوریت جو ہے، پھر چلو اگر اس جمہوریت کو بھی اگر آپ قبول نہیں، یہ کون کہے گا؟ یہ عمران خان کہے گا۔ یہ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ 2 عورتوں میں بچے کا جھگڑا ہوا، اور وہ چھوٹے بچے کو 4-6 مہینے کے بچے کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو سمجھنا ہے کہ مجھے یہ کس عورت کو میں دوں۔ ایک بچہ ایک عورت کو چمٹتا تھا، لپکتا تھا، اور دوسری کو اسے چھینتی تھی، تو قاضی نے کہا کہ ایسا کرو کہ بچے کو تلوار جلاد کو ملا کے 2 حصے میں تقسیم کر دو، اور یہ آدھا اس عورت کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ وہ جس کا بچہ تھا اس نے کہا نہیں سارا اس کو دے دو، اور جس کا بچہ نہیں تھا، جس سے بچہ چمٹ رہا تھا، یہ جو عادی تھا، اسے خوشی ہوئی کہ سارا لے کے جانے لگی، تو قاضی نے کہا ادھر آ جاؤ، وہ اس کو دے دو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے نہیں دیتے ہو تو کاٹ کے دے دو پاکستان کو۔ اور اس وقت اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے اندر جو لوگ متحرک ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جب آپ اس قسم کا کوئی چیز پھیلاتے ہو، یہ جلسے جلوس، میں تو خود جلسے جلوسوں کا حصہ رہ چکا ہوں، تو کیسے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو پاکستان دشمن ہوتے ہیں، جو ہمارا اصلی دشمن ہے، اور ایک بہت دور بیٹھا دشمن ہے جو پورے مسلمانوں کو بھون کے تل کے کھانا چاہتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بندہ اچھا لگتا ہے جو انتشار پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نواز شریف کے خلاف پھیلا رہا ہوں، اگر میں عمران خان کے خلاف پھیلا رہا ہوں، تو میرا ساتھ دیں گے۔ اب وہ 3 چیزیں جو بلاول صاحب نے کہی ہیں، کہ ایک تو چاہیے کہ یہ اس میں کوئی خواہش بھی ہے، اور امید بھی آج بھی وہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے گا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کنسنسس نہیں ہوتا تو انہوں کا یہ خیال ہے اور بالکل صحیح خیال ہے کہ ہم ویسے ہی کرا لیں گے. وہ کہتے ہیں نا جیسے تگڑا بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یار کر تو میں ویسے ہی لوں گا جیسے بڑا تگڑا بندہ آتا ہے چودھری آتا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کبھی حصہ پڑ جائے. اب ان بلاول نے آج واشگاف الفاظ میں کہا کہ کر تو ویسے بھی لیں گے, یعنی کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, مسلم نون کے پاس اس کے تحادی جو ہیں, مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی اور سینٹ کے بھی وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اس لیے دیں گے کہ بہت سارے ووٹ کمپرومائز ہے تحریک انصاف کے. میں تو سارے لیڈر کہتا ہوں کہ اندر سے جس کو فلوریں گے وہی اسٹیشن کے جو ہے ساتھ نظر آئے گا. اسٹیشن نے کس کی ذمہ داری لگانی ہے ان کی مرضی ہے. اس کے بعد اس نے کہا اگر فرض کیا یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا تو پھر کیا؟ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اسٹیشن جو ہے اس سپریم کورٹ کو ہضم کرنے پر تیار نہیں ہے. غلط ہے, لیکن میرے غلط کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ بھی کیا غلط ہے. اور پھر مجھے ایک ہی بات ہے پتہ ہے کہ اس ملک میں جو معاشرہ ہے یا ایمرجنسی ہے, عمران خان صاحب آپ کی خواہش ہوگی, لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اس دوزخ کے اندر سب سے پہلے لقمہ اجل آپ بنو گے. ہمارا یارہ دوزخ ضرور ہوگا لیکن اس میں لقمہ اجل آپ بنو گے. اب اگلے 2 دن پاکستان کی تاریخ کے بہت اہم ہیں. اس ملک کی بہت بڑی قسمت کا تعین ہونا ہے. جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ اس وقت مارشل لا کو بھی سوٹ کر رہے ہیں اور ایمرجنسی کو بھی سوٹ کر رہے ہیں. وہ ماورائے آئین ہر چیز کو سوٹ کر رہے ہیں. آپ بلکتے رہیں گے, سڑکوں پہ جتنے مرضی بندے لائیں گے, سوائے اس کے کچھ تو خون ہوگا, کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. آپ لوگوں نے نہیں دینا. آج بھی دیکھا نا سارے ملک ہڑتال کال کی گئی تھی, دیکھ لیا سر کتنے لوگ نکلے ہیں. کتنی ناکامی ہے, لوگ بتائیں کہ لوگ نہیں نکلتے آپ کے لیے. وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا اپنا حدود دربہ کریں, آپ خود اپنے ورکر کو کہتے ہو کیوں نہیں نکلتے. خود ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے 10 گربان جانوروں کی طرح, اور وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے, دوسرا کہتے ہیں تم اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہو. میرے خیال سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس صورتحال میں آپ کا یہ خیال ہے کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا اور آپ گھروں میں بیٹھیں گے؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا معاوضہ آپ کو دینا پڑے گا. اس جنگ کے اندر عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی جنگ میں ہار عمران خان صاحب کی ہے. صحیح ہے غلط نہیں میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلش عمران خان صاحب آپ نے ہمارے گلے میں ڈالی ہے 2014 سے شروع کر کے موٹا تازہ کر کے اور 2022 میں پہنچا کے اس ملک کو جہاں پہنچایا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی خدمت کی جا سکتی تھی. جب آپ نے نوکری کی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی تو مجھ سے یہ توقع کرتے تھے کہ میں آ کے مجھے موقع ملے میں نوکری نہ کروں. کیوں نہ کروں؟ یہ سہولت آپ بھی کو ہے کہ آپ اس میں نوکری کریں اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نو ملازم میں رکھ لے تو آپ ہنسی خوشی قبول کر لیں گے. آج بھی آپ کہتے ہیں میں انہیں سے بات کرنا چاہتا ہوں, آج انہیں کو سندیش دیتے ہو, انہیں کے لیے اسپیس رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل پرسوں آئینی ترمیم جو بیر مینیمم جیسے سب کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے, جس کو ہر طریقے ایڈجسٹ کیا گیا ہے, آئینی عدالت جس کے اندر چاروں صوبوں کی برابر کی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے وہ آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو. جب تک اس کو آئین کی پروٹیکشن حاصل ہے, وہ لا سے نہیں بنی آئین سے بنی ہے, تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب سے محفوظ ترین اور پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی آسمان کو ٹچ نہیں کرے گا, لیکن ملک جو ہے کسی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. عمران خان صاحب کا مسئلہ نہ اس سے حل ہوگا نہ اس سے حل ہوگا. یہ غلط فہمی ہے کہ آئینی ترمیم پاس نہ ہو کہ عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ جن کے پاس لاٹھی ہے بھینس انہی کی ہے. جب یہ لاٹھی ان کی ہے تو بھینس کو تمہاری ہے. یہ پاکستان کے اندر مسلمہ اصول ہے. میں تو اس کے خلاف لڑ رہا ہوں, میں تو بھگتا ہوں, سزائیں بھگتا ہوں. ایک گرم توے پہ بٹھائے رکھا اسی بات کہنے پہ جب عمران خان صاحب تم ان کی لوریاں لے رہے تھے. اس لیے میرا خیال ہے بطل حریت بننے سے پہلے 4 دفعہ سوچیں. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کا سب سے پہلا جو وکٹم ہوگا وہ عمران خان تم ہوگے. ساتھ وہ عدالت میں ہوں گی جو بڑے بطل حریت بن کے آج بھی اپنے آپ کو جو ہے غلط فیصلہ کرے, آئین سے ماورا کر کے
तहरीक इंसाफ को सीटें दे के और ये समझते मनवा लेंगे, फिर मनवा लें। बुंदेयाल ने मनवा लिया था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से। काजी फायजीसा ने 2017 में जो ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जनरल फैज के खिलाफ FIR काटी जाए, काटी गई थी, आज तक काटी गई है। 2017 से लेकर आज तक 7 साल हो गए। इससे खुदा के वास्ते हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो चुकी है माजी में, ये इमरान खान कर चुके हैं, इसलिए ये दर्स ना दे, होश के नाखन ले। और ये चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, इसके ऊपर एक ही बात है, होश के नाखन ले और आईनी तरमीम को सारे निकलने दें। मौलाना मोहतरम से तो मैं बहुत कायल हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि उनको इस बात की समझ है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारा करके किसी दिखे तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड के। तहरीक इंसाफ मौलाना मोहतरम उनका बड़ा मखबस है। इमरान खान साहब से पूछे कि आप इजाजत भी दे दें, वो जाएंगे, वो देगा नहीं पूछते, बहर इसे अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते। पहले भी तहरीक इंसाफ का कारकुन जितना पाकिस्तान के अंदर है वो इनके खिलाफ अदब तमाद ज़ाहिर कर चुका है अपनी क़यादत से, जो जेल से बाहर है। इमरान खान साहब की फैमिली भी, तो ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला से ये है कि आईनी तरामीम जो कल और परसों के अंदर हर सूरत में पास होनी है, इनको रास्ता दे। वगरना मेरा ख्याल है कि जो लोग बड़ा घुमंड और भरम के साथ रोकने के चक्कर में हैं, ये पाश हो जाएगा। और खीर पकाई आंगन में, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ये बैठे ढोल बजाएंगे।